الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں ہوں ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلامک ایجوکیشن پوائنٹ۔ چونکہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور بہت سے اسلامی بھائی اس جذبے کے تحت کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں شب قدر اور رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، مساجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے عام طور پر ہر مسلمان اور خاص طور پر جو مساجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں اور خاص الخاص معتکفین کے لیے آداب مسجد کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، تو بنے رہیے آخر تک اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں احترام مسجد سے متعلق جو کہ ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس طرح کی کسی نمازی یا عبادت کرنے والے یا سونے والے کو تشویش نہ ہو۔ یاد رکھیے، مسجد میں بلا ضرورت دنیاوی بات چیت کی معتکف کو بھی اجازت نہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ اللہ عز و جل کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اللہ ان پر کرم نہ کرے گا، ورنہ رب کو کسی بندے کی کیا ضرورت، وہ تو ویسے ہی ضرورتوں سے پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے یا دیکھے تو کہے اللہ کرے تجھے وہ چیز نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنی۔ حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں کھڑا تھا کہ کسی نے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے اشارہ کر کے فرمایا، ان دو شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان دونوں کو لے آیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نے ان سے استفسار فرمایا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی طائف سے۔ فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے، کیونکہ وہ مسجد کے آداب بخوبی جانتے ہیں، تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، محقق علی الاطلاق شیخ ابن حمام علیہ رحمۃ اللہ السلام کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں مسجد میں مباح یعنی جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، ایسی جائز بات کرنا مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ عز و جل اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار بإذن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر۔ ترجمہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ بالا روایات بار بار سنیے، بار بار پڑھیے اور اللہ عز و جل کے خوف سے لرزیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل تو ہوئے ثواب کمانے کے لیے، مگر خوب ہنس بول کر نیکیاں برباد کر کے باہر نکلیں کہ مسجد میں بلا اجازت شرعی دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ لہذا مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیے۔ بیان بھی کریں یا سنیں تو سنجیدگی کے ساتھ کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو ہنسی آئے۔ نہ خود ہنسیے نہ لوگوں کو ہنسنے دیجیے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہاں، ضرورتاً مسکرانا منع نہیں۔ اب آئیے آداب مسجد سے متعلق چند مدنی پھول پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، روایت ہے کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم ان یعنی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے، جس سے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب مباح و جائز بات بلا ضرورت شرعیہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتیں ہیں تو مسجد میں حرام و ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا؟ نمبر 3، درزی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سیے۔ ہاں، بچوں کو روکنے اور مسجد کی حفاظت کے لیے بیٹھا تو حرج نہیں۔ اسی طرح کاتب یعنی لکھنے والے کو مسجد میں اجرت پر کتابت کرنے یعنی لکھنے کی اجازت نہیں۔ 4،
مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا یعنی کچرا ہرگز نہ پھینکیں۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ وغیرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خس یعنی اپنی آنکھ میں معمولی سا ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ 5 مسجد کی دیوار، اس کے فرش، چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک یا کان میں سے میل نکال کر لگانا، مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگا یا تنکا وغیرہ نوچنا سب شرعاً منع ہے، یعنی شریعت اسلام میں یہ سب ممنوع ہے۔ ضرورتاً مسجد کے اندر اپنے خود کے رومال وغیرہ سے ناک پہنچنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مسجد کا کوڑا کچرا جھاڑ کر کسی ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں بے ادبی ہو۔ جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیں تو گرد وغیرہ باہر جھاڑ لیجیے۔ اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اچھی طرح سے پہنچ کر مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں گرد کا کوئی ذرہ نہ گرنے پائے، اس کا خوب خیال رکھیے۔ وضو کے بعد پاؤں وضو خانے ہی پر خشک کر لیجیے۔ بعض آداب ملفوظات اعلیٰ حضرت سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک کی آواز پیدا ہو منع ہے۔ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو یعنی انگ ہے شریر کے اندر سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے۔ یاد رکھیے اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے۔ مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت مثلا صحن میں داخل ہوں تب بھی اور صحن سے اندرونی حصے میں جائیں جب بھی سیدھا قدم بڑھایا جائے، حتیٰ کہ اگر صف بچھی ہو اس پر بھی پہلے سیدھا قدم رکھیں اور جب وہاں سے ہٹیں تب بھی سیدھا قدم فرش مسجد پر رکھیں، یعنی آتے جاتے ہر بچھی ہوئی صف پر پہلے سیدھا قدم رکھیں، یا خطیب جب منبر پر جانے کا ارادہ کرے پہلے سیدھا قدم رکھے اور جب اترے تو بھی سیدھا قدم اتارے۔ مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے، اسی طرح کھانسی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے۔ اسی طرح ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے اور نہ ہو تو حتی الامکان آواز دبائی جائے اگرچہ غیر مسجد میں ہو، خصوصاً مجلس میں یا کسی معظم یعنی بزرگ کے سامنے۔ یہ بے تہذیبی ہے، یہ تہذیب کے دائرے سے باہر ہے۔ حدیث میں ہے ایک شخص نے دربار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ڈکار لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔ اور جماعی میں آواز کہیں بھی نہیں نکالنی چاہیے، اگرچہ مسجد سے باہر تنہا ہو، کیونکہ یہ شیطان کا قہقہا ہے۔ جماعی جب آئے حتی الامکان منہ بند رکھیں، منہ کھولنے سے شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے۔ اگر یوں نہ رکے تو اوپر کے دانتوں سے نیچے کا ہونٹ دبا لیں۔
اس طرح بھی نہ رکے تو حتی الامکان منہ کم کھولے اور الٹا ہاتھ الٹی طرف سے منہ پر رکھ لیں، چونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام اس سے محفوظ ہیں، لہٰذا جماہی آئے تو یہ تصور کریں کہ انبیاء کرام علیہم السلام یا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جماہی نہیں آتی، انشاءاللہ عز و جل فوراً رک جائے گی۔ تمسخر یعنی مسخرہ پن ویسے ہی ممنوع ہے، مذاق مسخری وغیرہ، اور مسجد میں سخت ناجائز۔ مسجد میں ہنسنا منع ہے کہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ موقع کے لحاظ سے تبسم یعنی مسکرانے میں حرج نہیں۔ مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھ دی جائے۔ موسم گرما میں گرمیوں کے موسم میں لوگ پنکھا جلتے ایسے پھینک دیتے ہیں، تو مسجد میں ٹوپی چادر وغیرہ بھی نہ پھینکیں۔ اسی طرح چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو، یا لکڑی چھتری وغیرہ رکھتے وقت دور سے چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس کی ممانعت ہے۔ غرض مسجد کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسجد میں حدث یعنی ہوا خارج کرنا منع ہے۔ ضرورت ہو تو جو اعتکاف میں نہیں ہیں وہ باہر چلے جائیں۔ لہٰذا معتکف کو چاہیے کہ ایام اعتکاف میں تھوڑا کھائے، پیٹ ہلکا رکھے کہ قضاء حاجت کے وقت کے سوا کسی وقت ریح خارج کرنے کی حاجت نہ پڑے۔ وہ اس کے لیے باہر نہ جا سکے گا، تو اعتکاف میں وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکے گا۔ ہاں فنائے مسجد میں جا سکتا ہے، البتہ فنائے مسجد میں موجود بیت الخلاء میں ریح خارج کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منع ہے، مسجد میں کسی طرف نہ پھیلائے کہ یہ خلاف آداب دربار ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم یعنی ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے، اکیلے تھے، پاؤں پھیلا لیا، گوشۂ مسجد سے ہاتف غیب سے آواز آئی، ابراہیم بادشاہوں کے حضور میں یوں ہی بیٹھتے ہیں، معن یعنی فوراً پاؤں سمیٹے اور ایسے سمیٹے کہ وقت انتقال ہی پھیلے۔ اللہ عز و جل کے اوپر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ چھوٹے بچوں کو بھی پیار کرتے، اٹھاتے، لٹاتے وقت احتیاط کیجیے کہ ان کے پاؤں قبلہ کی طرف نہ ہوں، اور فارغ کرواتے وقت بھی ضروری ہے کہ اس کا رخ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ یہ فارغ کروانا مطلب پوٹی وغیرہ کرواتے وقت یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ نہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو اور نہ پیٹھ۔ استعمال شدہ جوتا مسجد میں پہن کر جانا گستاخی و بے ادبی ہے۔ کرم از پے مصطفیٰ میرے رب ہو، کرم از پے مصطفیٰ میرے رب ہو، مجھے مسجدوں کا میسر ادب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چینل کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرتے رہیے۔ انشاءاللہ بہت جلد اسی تعلق سے اس کا اگلا حصہ مسجدیں خوشبودار رکھیے آنے والا ہے، اس کو بھی آپ
ضرور دیکھیے گا۔ چنانچہ مسجد میں بلغم دیکھ کر سرکار کی ناگواری، ایک مرتبہ حضور اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں قبلے کی طرف بلغم پڑا دیکھا تو ناراضی کا اظہار فرمایا۔ یہ دیکھ کر ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر اسے کھرچ کر صاف کر کے وہاں خوشبو لگا دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسرت آمیز لہجے میں، یعنی خوشی والے انداز میں ارشاد فرمایا، یہ کتنا عمدہ کام ہے، یعنی تم نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ فاروق اعظم اور مسجد میں خوشبو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعۃ المبارک کو مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں خوشبو کی دھونیں دیا کرتے تھے۔ تو ملتے ہیں اس سے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو وہ سب کچھ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔